اللہ رب العزت کے جو احکامات بندوں کے حوالے سے ہیں، ان احکامات الہیہ میں جہاں کرنے پر اخروی ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے پر اخروی عذاب ملتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ان احکامات کے کرنے پر بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ملتے ہیں اور نہ کرنے پر بہت سارے دنیاوی نقصانات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ مثلاً فرمایا روزہ رکھو، تو روزہ رکھنے کے جہاں آخرت میں ثواب اور اجر بندے کو ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد انسان کی زندگی میں بہت سارے حاصل ہوتے ہیں روزہ رکھنے سے۔ حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو تصحو، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے، روزہ رکھا کرو تندرست رہو گے۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، روزہ رکھنے سے انسانی جسم کو تندرستی ملتی ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے فرض روزے سال بھر میں نہیں چھوڑتا، زندگی میں کبھی اس کا بدن موذی، لا علاج اور مہلک مرض میں مبتلا نہیں ہوگا۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں، بیماریاں یہ انسانی صحت پر اور اس کے بدن پر عوارض آتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ مہلک اور جان لیوا مرض میں، لا علاج بیماری میں نہیں مبتلا ہوگا۔ جو اللہ کے حکم سمجھ کر فرض روزے نہیں چھوڑتا، اور اگر کوئی شخص سال بھر کے فرض روزوں کے ساتھ سنت روزوں کا بھی اہتمام کرے، تو پھر تو وہ ہر طرح کی چھوٹی موٹی جسمانی پریشانیوں سے انشاءاللہ محفوظ رہتا ہے روزے کی برکت سے۔ اگر ہو بھی جائے جلد صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جتنا علاج بیماریوں کا میرے خیال ہے آج دریافت ہو چکا ہے، پہلے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جو پہلی جماعت تھی صحابہ کی جماعت، تب تو کوئی اتنا وسیع پیمانے پر میڈیکل سائنس نہیں تھی، لیکن آپ سوچتے ہوں گے وہ اتنے علاج کیسے کرواتے ہوں گے۔ اس سبحان اللہ، اللہ نے قرآن نازل کیا ہے اور بندوں کے لیے جو پریز اور جو احکام نازل کیے ہیں وہ سارے ان پر عمل کرتے تھے، جہاں جنت کماتے تھے، ساتھ ساتھ دنیا بھی ان کی بہتر ہوتی جاتی تھی۔ تو اس لیے فرمایا روزہ رکھو تندرست رہو گے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہے روزہ رکھنے کا، کیونکہ روزے میں سب سے زیادہ جو انسان فیس کرتا ہے وہ بھوک ہوتی ہے، اور ہر میڈیکل جو ہے طب وہ یہی کہتی ہے بھوکا رہنے میں صحت ہے، زیادہ کھانے میں صحت نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کھانے میں صحت ہے، زیادہ کھانے میں صحت نہیں ہے، بھوکا رہنے میں تندرستی ہے، لیکن حد سے زیادہ بھوکا رہنا یہ بھی نقصان دہ، اور حد سے زیادہ کھانا یہ بھی نقصان دہ۔ یہ جو روزے کا فائدہ دنیاوی ہے، یہ تب حاصل ہوگا جب آپ روزے میں خود کو بھوکا رکھیں گے اور بھوک برداشت کریں گے۔ تو آپ مجھے یہ بتاؤ، بندہ سحری اتنی ڈھیر ساری کھا لے کہ اس کا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے، اٹھنا مشکل پڑ رہا ہے، کیا کیا کھا لیا، پیٹ میں کوئی جگہ ہی نہیں بچی، پیٹ چھوڑ کے گلے تک اندر سارا بھر گیا ہے، تو اس کو روزے کا یہ دنیاوی فائدہ کہاں حاصل ہوگا؟ اچھا جتنا بھی کھا لو سحری افطاری میں، سحری میں جتنا بھی کھا لو، زور تک کی زیادہ سے زیادہ 12 بجے تک رہے گا، اس کے بعد تو وہی بھوک ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھرے ہوئے برتنوں میں سے سب سے برا برتن وہ پیٹ کا برتن ہے جو انسان بھرتا ہے۔ صرف اتنا کھاؤ تم زندگی اور صحت کو سیدھا رکھ سکو، اور اگر کسی کو زیادہ کھانے کا شوق ہے تو فرمایا وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصے میں کھانا ڈالے، دوسرا پانی کے لیے رکھے، اور تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے رکھے اگر زیادہ کھانا بھی ہے، ورنہ ابن آدم کے لیے زیادہ کھانے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ امت کو اس طریقے سے عبادات بھی کرنے کی توفیق دے جس طرح اسلام پسند کرتا ہے۔ ہم صبح و شام سحری افطاری میں فل ہو کے کھا لیتے ہیں، سیدھی طرح عبادت کے لیے بھی نہیں کھڑے ہو سکتے کہ میں نے زیادہ کھا لیا ہے، خشوع و خضوع ہی نہیں رہتا ہے،
اور کہتا جی میں نے سارے روزے رکھے ہیں، لیکن جیسے رمضان سے پہلے تھا اس کا کردار، باطن، روحانیت سب رمضان کے روزے گزرنے کے بعد وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ تو میاں تو نے روزہ رکھے ہیں لیکن اس طرح نہیں رکھے جس طرح مالک پسند کرتا ہے۔ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ان لوگوں کے لیے ضروری ہیں کہ جو عبادات اور نیک عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان ان کو دھوکے میں رکھتا ہے کہ وہ ان سے نیک عمل چھڑاتا نہیں ہے، لیکن اس طرح روزہ جو ہے وہ انسان کے بدن کو پاک کر دیتا ہے، انسان کے بدن کو پاک کرتا ہے، اس لیے تو وہ تندرست رہتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا ایک اور حکم ہے زکوٰۃ۔ جس طرح زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد ہیں دینے کے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نہ دینے کے بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں صرف 2-3 اس کے نقصانات بتاؤں گا زکوٰۃ نہ دینے کے، آخرت میں اور دنیا میں دونوں میں، کہ اس کا نقصان کیا ہے زکوٰۃ نہ دینے کا، جو کہ اللہ کا ایک فرض ہے اور بندہ ہے صاحب نصاب پر اس کا فریضہ ہے۔ سب سے پہلے ایک آیت آپ سماعت فرمائیں جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت بڑے نقصان اور بہت بڑے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اور گھر جا کر آپ ضرور اس آیت کا مطالعہ فرمائیے گا۔ سورۃ توبہ کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، آپ سونے چاندی کا ترجمہ مال کر سکتے ہیں، وہ لوگ جو مال جمع کرتے رہتے ہیں، عربی میں سونے کو ذہب کہتے ہیں اور چاندی کو فضہ کہتے ہیں، فا دعاد اور آخر میں ہا۔ بعض خواتین کا نام بھی فضہ ہوتا ہے تو اس کا معنی بھی یہی چاندی ہے، چاندی کی طرح خوبصورت رنگ شکل میں کسی طرح بھی وہ نام رکھنا بھی درست ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو سونا چاندی یعنی مال جمع کرتے رہتے ہیں لیکن صرف جمع ہی کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو اس مال کا حق ہے اللہ نے رکھا ہے وہ اس سے نہیں ادا کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو خوشخبری دو۔ خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کو ایک تو عذاب آئے گا، اس کی تکلیف، اور اوپر سے طنز، اوپر سے یہ جو قول اور بات ہے وہ ذہنی تکلیف ان کو پہنچائے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت دو۔ یا اللہ وہ دردناک عذاب کیا ہے؟ اگلی آیت میں فرمایا یوم یؤمی علیہا فی نار جہنم، قیامت کے دن نار جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی، وہ روپے جو جمع کرتے رہے اور حق نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں ادا کی، اللہ اس کو جو ہے وہ تانبے یا کسی میٹل میں ڈھال کے نار جہنم سے اس کو گرم کیا جائے گا، اور 3 جگہوں پر وہ گرم شدہ آگ بن چکا وہ مال 3 جگہوں پر انسان کے جسم پر لگایا جائے گا اور دغا جائے گا، ایک پیشانی پر، ایک اس کے پہلوؤں پر، اور ایک اس کی پشت پر، اور یہ تینوں لفظ اللہ نے اس آیت میں فرمائے، جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ پشت کو عربی میں ظہرن کہتے ہیں جس کی جمع اور پلورل ہے ظہور، اور پہلو کو عربی میں جنبن کہتے ہیں جس کی جمع جنوب، اور پیشانی کو عربی میں جبین کہتی ہیں جس کی جمع اور پلورل جو ہے وہ جباہہم آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ مال جو تم جمع کرتے رہے اور زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن اس کو گرم کر کے تمہاری 3 سائڈوں پر داغا جائے گا، اور داغنے کے ساتھ ساتھ تمہیں کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ کنز، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے رہے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج تم اپنا جمع شدہ خزانہ جو ہے اس کا مزہ چکھو۔ اور یقیناً یہ ایک بڑی دردناک صورتحال ہوگی،
یہ تو اللہ تعالیٰ کی کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، کوئی تفسیر نہیں ہے، کوئی خطیب کا خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے جو ہے وہ سر جوڑ لیے اور پریشان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مال جمع کرتا رہتا ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے مال تو ہم بھی جمع کرتے ہیں، اور پیش آمدہ زندگی کی ضروریات کے لیے انسان مال جمع کرتا رہتا ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی جو ہے وہ خطرناک صورتحال ہے۔ تو صحابہ کے اس پریشانی کا حضرت عمر کو پتہ چلا، تو حضرت عمر کہنے لگے یہ پریشانی تو ہم ابھی حل کر لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا بھیجا ہوا مشکل کشا اور پریشانی کشا ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ حضور سید الانبیاء کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے صحابہ اس کے بارے میں تشویش میں مبتلا ہیں کہ وہ تو مال جمع کرتے رہتے ہیں، ضروریات زندگی کے لیے مال جمع رکھنا پڑتا ہے، تو ہر جمع کرنے والے کے لیے کیا یہ سزا اور یہ عذاب ہے؟ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے اور اس کا حق دے دیا جائے، وہ جتنا بڑے ہی مال جمع کر لیا جائے اس پر عذاب اور سزا نہیں ہوگی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں جس مال سے زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک بھر لے، بندہ اتنا مال جمع کر لے، وہ مال جمع کرنا برا نہیں ہے، اس پر سزا اور عذاب نہیں ہے اگر اس میں سے زکوٰۃ دی جا رہی ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا یہ جو جمع کرنے کی وعید کی گئی ہے وہ اس مال کی ہے جس جمع شدے سے آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کا فرض حق نہیں ادا کرتے، ورنہ یہ بتاؤ کہ جب مال جمع نہیں کرو گے تو زکوٰۃ کیسے دو گے؟ زکوٰۃ وہی دیتا ہے نا جس کے پاس مال جمع ہو۔ مال جمع نہیں کرو گے حج کیسے ادا کرو گے؟ جس کے پاس مال نہیں وہ حج کر سکتا ہے؟ جس کے پاس مال نہیں ہے کیا اس پر وراثت کے احکام ہوں گے؟ وراثت کے احکام ہمیشہ اسی کے پاس ہوتے ہیں جس نے مال چھوڑا ہے جمع کر کے ورثاء کے لیے۔ آگے جو آخری بات ہے حضور نے بڑی پیاری بات بتائی، سوال کا رخ ہی موڑ دیا، ذہنوں کی جو لگامیں ہیں وہی آپ نے موڑ دی۔ آپ نے فرمایا الا اخبرکم بخیر ما یکنز المرء، جمع کی بھی سوال کر رہے ہو، خزانے کی باتیں کر رہے ہو، اتنا خزانہ اتنا جمع کرنا، کیا میں تمہیں ایک ایسا خزانہ نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کنز نہ بتاؤں جو ساری زندگی بندہ جتنے بھی خزانے جمع کرتا ہے ان سارے خزانوں میں وہ سب سے بڑا خزانہ ہے، اللہ کو بھی پسند ہے، اس کے نبی کو بھی پسند ہے، اور سارے خزانوں سے بہترین خزانہ ہے؟ نہیں وہ کون سا خزانہ ہوگا؟ میرے حضور نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، یہ سب سے بہترین خزانہ ہے جو انسان جمع کرتا ہے، نیک بیوی، المرأۃ الصالحہ۔ صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ نیک بیوی کسے کہتے ہیں؟ کون سی نیک بیوی ہے؟ مرأۃ الصالحہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس میں 3 وصف پائے جائیں وہ المرأۃ الصالحہ ہے اور وہ انسان کا سب سے بہترین خزانہ ہے۔ پہلا وصف، جب بندہ اس کو دیکھے تو دلی خوشی محسوس کرے، اور جب کوئی جائز بات اس کو کہے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور تیسرا جب وہ غائب ہو گھر میں موجود نہ ہو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ دن کی روشنی میں چراغ لے کے ڈھونڈو، یہ 3 اوصاف والی بیویاں ملتی ہیں، خوش نصیب ہے جس کے گھر میں بہترین خزانہ موجود ہے، ورنہ بندہ ایسے اوصاف والی ضمناً بات آئی، مجھے پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ بچی کا رشتہ ہوا، تو رشتے کے دوران جب لڑکے والے جو ہیں وہ بارات لے کے بچی کے ہاں پہنچ گئے تو انہوں نے اس کو، بچی والوں نے نا بطور
جہیز کہہ لو یا گفٹ کہہ لو، اس کو 70 موٹر سائیکل جو ہے وہ ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب یہ بھی ایک رواج چل پڑا ہے کہ ساتھ گاڑی دینی ہے، موٹر سائیکل دینا ہے، نہیں دیا تو لام تان کا شکار ہوتے ہیں، برادری کے اندر جو ہے وہ برا بلا کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے 70 موٹر سائیکل رکھا، تو وہ جو بارات آئی ہوئی تھی بچے والے، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ تو نہیں لینا، ہم نے تو 1 to 5 لینا ہے۔ اب وہ بچی کے باپ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پتہ نہیں کب سے پیسے جوڑتا رہا ہوگا، اور کیسے کیسے معاشری اور رسم و رواج کو پورا کرنے کے لیے یہاں تک وہ پہنچ چکا ہوگا۔ اب ادھارا ان کے پاس تو تھا نہیں ہے، اب آئی ہوئی بارات کو اٹھایا کیسے جائے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ یہ اپنا ڈیمانڈ رکھ رہا ہے کہ ہم نے تو یہ نہیں لینا، وہ دینا ہے تو دو، نہیں تو ہم واپس جا رہے ہیں، آپ کی بچی کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں وہاں ہوتا نا تو نکاح پڑھاتے ہوئے جہاں لڑکا بیٹھا ہوتا ہے وہاں موٹر سائیکل 1 to 5 رکھ کے کہتا کہ اتنے حق مار کے بس آپ کا نکاح موٹر سائیکل سے کیا جا رہا ہے۔ کوئی شرم ہے، کوئی حد ہے، کوئی مسلمانی ہے؟ وہ یہی لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، یہی لوگ حج بھی کرتے ہیں، یہی لوگ مسلمان بھی کہلواتے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، یہ سب باقی ہے، مگر تو باقی نہیں ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، نیکیاں ہیں، عبادات ہیں، کوئی مسلمان نہیں ملتا ہے۔ تو باقی نہیں، جو اقبال نے کہا تھا نا تو باقی نہیں ہے، مطلب مسلمان کوئی نہیں ہے۔ اللہ مسلمان بنائے، وہ مسلمان جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے نبی کو بھی پسند ہے۔ تو دنیاوی اخروی نقصان جو زکوٰۃ نہ دینے کا میں عرض زکوٰۃ کا دنیاوی نقصان اور اخروی نقصان جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 82 مرتبہ 82 دفعہ اللہ نے قرآن پاک میں زکوٰۃ اور نماز اس کو اکٹھا رکھا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، 82 مرتبہ نماز میں زکوٰۃ قرآن میں زکوٰۃ اور نماز اکٹھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پاک کے اس ترتیب اور انداز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے من لم یزک فلا صلاۃ له، جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ اس کی نماز نہیں قبول کرتا ہے۔ اور حضور فرمایا کرتے تھے لا صلاۃ لمن لا زکوٰۃ له، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا اللہ اس کے نماز کے سجدے نہیں قبول کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک نقصان ہے اخروی جو زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور دنیاوی نقصان زکوٰۃ نہ دینے پر وہ آپ سماعت فرمائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ما خالتہ الزکاۃ قط الا اہلکتہ، وہ مال جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے وہ مال اللہ تعالیٰ سلامت نہیں رکھتا، اس کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جاتا ہے، یہ جو حدیث پاک ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ کا مال مل جائے وہ مال سلامت نہیں رہتا، ضائع ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دو مطلب ہیں کہ مال میں زکوٰۃ کا مال مل جانا، اس کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک کہ بندے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، اس وجہ سے جتنا مال اس نے زکوٰۃ دینا تھی وہ مال اپنے اصل مال کے ساتھ ملا کے وہ کھائی جا رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ یہ مطلب ہے ایک کہ وہ زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا رہا ہے، اور دوسرا مطلب زکوٰۃ کے مال کو مال کے ساتھ ملانے کا کہ وہ شخص جو زکوٰۃ کا مستحق نہیں، جو شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں لیکن وہ زکوٰۃ لے رہا ہے، زکوٰۃ کھائی جا رہا ہے، زکوٰۃ لیتا جا رہا ہے، تو وہ زکوٰۃ کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا رہا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ اس کے مال کو سلامت نہیں رکھتا ہے، ضائع کر دیتا ہے۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں، خانہ کعبہ میں، حرم شریف میں جلوہ فرما تھے۔ ایک شخص آیا، آ کے خبر سنانے لگا شہر سے بحر کی، یا رسول اللہ سمندر کے اندر ایک جہاز جو ڈوب گیا اور فلاں شخص
اس کا بڑا مال ضائع ہو گیا، بڑا سرمایہ ڈوب گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا جنگل ہو یا سمندر ہو، شہر ہو یا گاؤں ہو، مال مسلمان کا اس وقت ضائع ہوتا ہے، حضور نے فرمایا مال اس وقت ضائع ہوتا ہے جب اس مال سے اس کا حق یعنی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے۔ اور آگے جو حضور کا فرمان ہے وہ بڑے سنہری الفاظ سے لکھنے کے قابل ہے۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مال تالوں کے اندر ہے، سیکورٹی میں پڑا ہے تو وہ محفوظ ہے۔ ایک سیکورٹی وہ ہے، ایک بینک وہ ہے جو حضور نے بتایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جس سے مال محفوظ ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت اور سیکورٹی میں آ جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن لینے سے شفا ملتی ہے، اور کوئی شک نہیں ہے، ٹریٹمنٹ کریں، علاج کریں، شفا ضرور ملتی ہے، لیکن اس میڈیسن میں شفا کون رکھتا ہے؟ وہ شفا دینے والا۔ تیسری بات، عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مختلف بندہ پریشانیوں اور مصیبتوں کے وقت جو تدبیریں کرتا ہے، ان تدبیروں کی وجہ سے میں پریشانیوں سے بچ جاتا ہوں۔ یقیناً پیش آمدہ پریشانیوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہوتی ہیں اور وہ بچاتی ہیں، لیکن اصل بچانے والا وہ میرا مالک ہے جو اس تدبیر کو کارآمد کرتا ہے اور آپ پیش آمدہ پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور نے کتنا خوبصورت فرمان فرمایا۔ آپ نے فرمایا لوگو حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت چاہتے ہو تو زکوٰۃ دیا کرو۔ وداؤوا مرداکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کی شفا چاہتے ہو تو صدقہ دیا کرو۔ ودافع البلاء بالدعاء، اور اگر بلاؤں اور مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتے ہو تو اللہ سے دعائیں کثرت سے کیا کرو۔ مالوں کی حفاظت زکوٰۃ دیا کرو، اور اگر مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاؤ تو دعائیں کثرت سے کیا کرو، اور مریضوں کی شفا چاہتے ہو تو صدقہ خیرات کیا کرو۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنے مرضا اور مریضوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، ٹریٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ضرور کریں، اچھے سے اچھا علاج کریں، میڈیسن لیں، لیکن ساتھ نیت کر کے کہ یا اللہ میرے مریض کو شفا دے، مجھے شفا دے، ساتھ کچھ صدقہ کیا کریں۔ وہ جو علاج آپ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، میڈیسن لے رہے ہیں، اللہ اس میں شفا رکھ دے گا، جلد صحت یاب ہو جائیں گے، ڈھیر سارے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو زکوٰۃ کا جو دنیاوی نقصان اور دنیا فائدہ ہے دینے اور نہ دینے کا، کہ اگر دی جائے تو مال محفوظ ہو جاتا ہے، اور نہ دی جائے تو مال جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب زکوٰۃ مال سے نہ دی جائے تو جو مال آپ کے پاس ہے حرام کا مال اس میں شامل ہو گیا۔ تو صاف پانی میں جب گندے پانی کا قطرہ ایک بھی پڑ جاتا ہے تو مجھے بتاؤ وہ پانی کب تک صحیح اور سلامت رہتا ہے؟ صاف ستھرے اور اچھے کھانے میں جب گندا اور بدبودار کھانا مل جاتا ہے تو وہ تو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ سیم یہی مثال ہے، آپ کا مال اس میں سے اگر زکوٰۃ جو دوسروں کا حق ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ ادا کر دیتے ہیں، آپ کا وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس سلسلے میں جہاں بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے اور روزہ رکھنے والے اور عبادات کرنے والے آپ کو خوش نصیب ملتے ہیں، لیکن وہاں ساتھ ساتھ یہ بد نصیبی بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ان احکامات جو زکوٰۃ روزہ کے حوالے سے ہیں ان کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، پوچھنے، تاکہ کہیں کسی طرح بھی میں نافرمانی کا ارتکاب نہ کروں۔ نہ جانتے ہوئے ہو سکتا ہے میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اور میں جو ہے وہ ادا نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے میں زکوٰۃ ادا تو کر رہا ہوں لیکن فلاں چیز کی نہیں کر رہا اور اس پر بھی فرض ہو اور میں سمجھ رہا ہوں کہ اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ضرور سیکھنا چاہیے، نہ سیکھنا بھی ایک بد نصیبی ہوتی ہے۔ اور جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ہم اس کو اپنا رستہ بھلا دیتے ہیں، ہم اس کو یاد ہی نہیں رکھتے اور اس کو اپنی یاد کرنے کی اور اپنے رستے پہ آنے کی توفیق ہی نہیں دیتے ہیں۔ بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے، مال کی زکوٰۃ تو وہ ہے جو میں نے آپ کو، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اور روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ بدن، روزہ رکھنے سے بدن پاک ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے روزے کی صورت میں بدن کی زکوٰۃ دی، تو روزے کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے، فعل ہے، عمل ہے جس سے روزہ پاک ہوتا ہے؟ فرمایا بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے
اور روزے کی زکوٰۃ صدقۃ الفطر ہے. جب بندہ صدقۃ الفطر دیتا ہے اللہ اس کے روزوں میں جو کمی کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، کوئی غلط بات نکل گئی، اللہ اس صدقہ فطر کے صدقے اس کے روزوں کو پاک فرما دیتا ہے اور اس کو قبول فرما لیتا ہے. عام عید کے دن، عید کی نماز سے پہلے پورے رمضان میں کسی بھی دن کسی بھی وقت آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں. وہ ادا ہوگا، صحیح ہوگا، بلکہ پہلے دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنی ضروریات کو، جیسے کہ آج کل ماحول ہے، اس کو پورا کر لیں. اور عید کی نماز کے بعد اگر کوئی شخص صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر نہیں ادا ہوگا، بلکہ وہ ایک عام صدقہ اور خیرات کاؤنٹ کیا جائے گا. ایک بات ہے جو کہے بغیر میں اس کو ختم کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا. صدقہ فطر کن چیزوں سے دینا اور کن چیزوں سے ادا کیا جائے گا؟ حدیث میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. کتنی چیزیں بیان کی گئی؟ 4. گندم، ہنتا، شعیر، جو. نمبر 3 تمر، کھجور. نمبر 4 زبیب، کشمش یا پنیر، چیز. وہ بیان کی 4 چیزیں کہ ان 4 چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے گندم یا اس کا آٹا، یہ 2 کلو ہے اس کا نصاب. اور باقی جتنی بھی تینوں چیزیں ہیں 4 کلو کے حساب سے جو مارکیٹ میں اس کی قیمت موجود ہے 4 کلو کے حساب سے وہ اس کا ادا کرے. یہ جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ یہ بات تو پہلے بھی آپ کو معلوم ہے. وہ بات یہ تھی کہ صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے شریعت نے ایک چیز کو خاص نہیں کیا کہ گندم سے آپ نے صدقہ دینا ہے، آٹے سے صدقہ فطر دینا ہے، کھجور، ایک چیز کو خاص نہیں کیا. اس میں ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے. گندم سے دو، کھجور سے دو، اس سے دو. کیوں؟ یہ بہت بڑی حکمت ہے جس میں ہم بہت زیادہ غافل ہیں اور اس غفلت کی وجہ سے ہم بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ حکمت کیا ہے؟ اصل میں شریعت پسند کرتی ہے کہ ہر شخص گندم کے حساب سے صدقہ فطر نہ دے، ہر شخص آٹے کے حساب سے صدقہ فطر نہ دے، ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر دے. آپ میں سے کوئی شخص کروڑوں پتی ہے، ارب پتی ہے، وہ گندم کے حساب سے نہ دے، وہ پنیر 4 کلو کی جو مارکیٹ میں قیمت ہے اس کے حساب سے دے، کشمش کے حساب سے دے. اور جو اس سے تھوڑا کم والا ہے، لکھ پتی ہے، اللہ نے بڑا دیا ہے، وہ کھجور لے، جو لے، اس کی قیمت کا حساب دے. لیکن بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو سارے لوگ، سینکڑوں کی کمائی والا بھی اور لاکھوں کروڑوں کی کمائی والا، سارے گندم کے حساب اور اس کے آٹے کے حساب سے صدقہ فطر ادا کر رہے ہوتے ہیں. یہ چیز اور یہ حکمت قربانی میں بھی رکھی ہے. قربانی کے اندر ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے. کہیں حکم نہیں ہے کہ آپ نے صرف یہ چھوٹے جانور کی قربانی کرنی ہے، بکرے کی کرنی ہے، گائے کی، کہیں ہے. وہ ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے. کیا مطلب؟ چھوٹے کی کرو، بڑے کی کرو، حصہ ڈالو، بیل لو، گائے لو. کیوں یہ ڈائیورسٹی کیوں رکھی ہے؟ تنوع کیوں رکھا ہے؟ تاکہ ہر بندہ اپنی اپنی حیثیت سے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربانی کرے. اور الحمدللہ لوگ اس حیثیت کا اظہار بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو حیثیت کا اظہار قربانی میں کیا جا رہا ہوتا ہے، لاکھوں کے بڑے بڑے جانور لیتے ہیں اور ڈھیر سارے جو ہے وہ قیمتی بکرے اور جانور لے کے ذبح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہی لوگ جو وہاں پر اپنی حیثیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں صدقہ فطر میں آ کے وہ حیثیت کا اظہار نہیں کرتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پر ریاکاری، دکھلاوا، نمود و نمائش، قیمتی جانور لوگوں کو دکھلانا وہاں پایا جاتا ہے؟ صدقہ فطر میں تو یہ نہیں پایا جاتا، کیونکہ صدقہ فطر میں تو مال کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دینا ہوتا ہے. وہاں تو ہم نمود و نمائش کر ہی نہیں سکتے. کہیں ایسا تو نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو خدا را بہت بڑا نقصان ہے، اور بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم نیکیاں کر کے کچھ بھی نہیں اپنے نامہ مال میں لکھوا رہے بلکہ الٹا ضائع کر رہے ہیں. خرچ کرو اور اللہ کے لیے کرو. اس سے پہلے کہ موت ہمارے دروازے پر دستک دے، فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور پھر تم اللہ سے کہو یا اللہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو مؤخر کر دے، میں تھوڑا صدقہ خیرات کر لوں اور نیکی کے کام کر لوں. صحت اور تندرستی کی حالت میں جو آپ صدقہ کریں گے
وہ بیماری کی حالت میں صدقہ خیرات سے افضل ہوتا ہے اور زیادہ ثواب اور اجر پاتا ہے.